تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہیں اور وہ جاننے والا اور تجربہ کار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا اور بلند و بالا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو ڈرانے والے تھے اور روشن چراغ تھے۔ اللہ تو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تقوی کی وصیت کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پہ ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی ہے، اور چونکہ یہ اوامر و نواہی کے باب میں سے ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈریں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور سعادت مند ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، سلامتی اور نجات کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ زبان کو برائی، گناہ، جھوٹ اور بہتان سے محفوظ رکھا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب بھی کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک مستعد نگراں موجود ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر چپ رہے۔ اس حدیث کی صحت متفق علیہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور سلامتی کے قاعدے کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں ڈاڑھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی اور دونوں پیر کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرے الا یہ کہ وہ بات اچھی ہو، اور اچھی بات وہ ہوتی ہے جس کی مصلحت ظاہر ہو، اور اگر کسی بات کی مصلحت میں شک ہو تو اسے چپ رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسا اوقات انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں مشرق و مغرب کے درمیان کی دوری سے بھی زیادہ دوری پر پھینک دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان اللہ تعالی کی ناراضگی والی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ سب سے زیادہ مہلک اور قبیح جرم غیبت ہے۔ اور غیبت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ اس کے جسم، دین، دنیا، شکل و صورت، اخلاق، مال و اولاد یا اس کے والدین کسی کے بھی بارے میں ہو۔ غیبت چاہے زبانی ہو یا تحریری یا رمز و کنایے کی شکل میں ہو، تمام صورتوں میں اس کی حرمت برابر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس بری خصلت سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اور نہ ہی تم ان میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ میں جو بات کہوں اگر وہ چیز میرے بھائی کے اندر پائی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جائے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہ پائی جائے تب تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اسلام میں ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی گئی ہے، لہذا کسی کی غیر موجودگی میں اس انداز سے اس کا تذکرہ نہ کرو جس سے اس کی برائی اور عیب جوئی ہو اور جسے وہ پسند نہ کرتا ہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یقیناً تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو تمہارے لیے محترم اور حرام ہے، جس طرح آج کا یہ دن اس شہر میں اور اس مہینے میں تمہارے لیے محترم اور حرام ہے۔ بخاری و مسلم۔ اے وہ انسان جو دوسروں کی عزت و آبرو پر اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید پر غور کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سنایا تھا، حالانکہ وہ آپ کی محبوب ترین بیوی تھی اور بھی محبوب ترین دوست کی بیٹی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفیہ یعنی ام المومنین صفیہ بنت حی کا ایسا اور ویسا ہونا ہی آپ کے لیے کافی ہے، اور بعض راویوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عائشہ نے ان کے پس تقد ہونے پر تنقید کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی خطرناک بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کو گدلا کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک انسان کی نقالی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی انسان کی نقالی کرنا پسند نہیں ہے اگرچہ مجھے اتنی ساری دولت مل جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غیبت کے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے۔ مجھے کسی ایسی حدیث کا علم نہیں ہے جس میں اس سے زیادہ غیبت کی مذمت بیان کی گئی ہو۔ اللہ کے بندو، غیبت ہلاکت کا موجب ہے اور غیبت کرنے والے کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا وبال اپنے آپ پر لے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں کے سامنے سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنا چہرہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو پر حملے کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن حجر وغیرہ نے حسن کہا ہے، اور ابن مفلح نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اے مسلمانوں، ایک مسلمان پر یہ بھی حرام ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے کی اجازت دے، کیونکہ بعض لوگ اپنی زبان کو تو غیبت کرنے سے روکے رکھتے ہیں لیکن اپنے سامنے دوسروں کو غیبت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اسی طرح غیبت کو سننا یا غیبت کی ہمت افزائی کرنا بھی حرام ہے، بلکہ اس پر واجب ہے اس شخص پر واجب ہے کہ وہ شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں غیبت کرنے والے شخص پر نکیر کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن کہا ہے، اور ابن حجر نے بھی حسن کہا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اے مسلمانوں، غیبت بعض صحیح اور شرعی مقاصد کے تحت حلال اور جائز ہے، بشرطے کہ ان مقاصد تک غیبت کے بغیر نہ پہنچا جا سکے، جیسے کوئی مظلوم انسان انصاف کے لیے ظالم کی غیبت کرے، یا اگر کوئی شخص کسی سے کوئی معاملہ کرنے یا شادی وغیرہ کرنے کے سلسلے میں کسی سے مشورہ کرے تو مشورہ دینے والا مشورہ مانگنے والے کی خیر خواہی کرتے ہوئے غیبت کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس بھائی کے بارے میں جانتا ہے صحیح سے بتا دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اپنے اور آپ تمام لوگوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ صالحین کا ولی اور نیکوکاروں کا دوست ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی امام الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل فرما۔ اے مسلمان بھائی، ہر گناہ اور خطا کے لیے جلد از جلد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور جان لو کہ غیبت سے توبہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگ لیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ معلوم ہو۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس کی غیبت کی ہے تو آپ ان سے جا کر کے حلال کروا لیں، یعنی ان سے معاف لیں۔ لیکن اگر آپ کو نہ معلوم ہو یا معلوم تو ہو لیکن جس کی غیبت ہوئی ہے اگر اس سے معافی مانگی جائے تو فتنہ و فساد کا خطرہ ہو، تو آپ اس کے لیے مغفرت طلب کریں، اس کے لیے دعا کریں، اور اس کی جن خوبیوں اور اچھائیوں کا آپ کو علم ہو ان کا تذکرہ ان مجالس میں کریں جن میں آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ اور یہی اکثر اہل علم کا موقف ہے، اور یہی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کے سلسلے میں جس کی صدق نیت اور اخلاص کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے توبہ کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم ترین عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھا جائے، ہر وقت ہر لمحہ پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور جو قیامت تک ان کی اتباع کرنے والے تو ان سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو انہیں اپنے آپ میں مشغول کر دے، اور ان کی تدبیر کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو مسلم ممالک کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلم ممالک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کی تدبیر اور ان کی